کئی دہائیوں سے شورش اور بدامنی کے شکار بلوچستان میں حالیہ مہینوں میں شدت پسندی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم اب بلوچستان حکومت نے صوبے میں دہشت گردوں کو تیزی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے لیے خفیہ عدالتی نظام کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت صوبے میں دہشت گردی کے مخصوص مقدمات اب عام عدالتوں کی بجائے ایک خفیہ اور خصوصی عدالتی نظام کے تحت چلائے جائیں گے، جہاں ججز، وکلا، گواہوں اور مقدمے سے متعلق دیگر افراد کی شناخت کو چھپانے کے لیے خصوصی کوڈ یا علامتی نام دیے جائیں گے، جبکہ دہشت گردی کے مقدمات کی سماعتیں اوپن عدالت کی بجائے جیل، مخصوص خفیہ مقامات یا آن لائن ہوں گی، تاکہ عدالتی عمل میں شامل افراد کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ خیال رہے کہ بلوچستان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کر کے ایسی نئی شق شامل کر لی ہے، جس کے تحت صوبے میں دہشت گردی کے مخصوص مقدمات اب عام عدالتوں کی بجائے ایک خفیہ اور خصوصی عدالتی نظام کے تحت چلائے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر مقدمات کی سماعت عدالتوں کی بجائے جیل اور مخصوص مقامات سے ورچوئل طریقے اور الیکٹرانک ذریعے سے بھی ہو سکے گی، جبکہ شناخت چھپانے کے لیے آوازیں بدلنے کی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا سکے گا۔ نئے قانون کے مطابق اگر دہشت گردی کے کسی مقدمے میں ججوں، وکلا، گواہوں یا دیگر متعلقہ افراد کو غیر معمولی تحفظ درکار ہو تو چیف جسٹس بلوچستان 3 ججوں پر مشتمل پینل تشکیل دیں گے۔ ان میں سے ایک جج کو اتھارٹی مقدمہ سننے کے لیے نامزد کرے گی۔ اسی طرح 5 سرکاری وکلا کا پینل بنایا جائے گا، جن میں سے ایک کو مقدمے کی پیروی کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ججوں، سرکاری اور صفائی کے وکلا، گواہوں اور متعلقہ افراد کی اصل شناخت پوشیدہ رکھی جائے گی۔ ریکارڈ میں صرف عہدے یا سرکاری عنوان درج ہوں گے، جبکہ گواہوں کو خصوصی کوڈ یا علامتی شناخت دی جائے گی۔ عدالتی احکامات بھی پوشیدہ شناخت کے ساتھ دستخط ہوں گے۔ اس کا ریکارڈ سیل کر کے صرف چیف جسٹس اور اتھارٹی کے پاس محفوظ ہوگا۔ مخصوص مقدمات کی کارروائی ویڈیو کانفرنسز، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع کے ساتھ بھی کی جا سکے گی، جبکہ شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے آواز بدلنے کی ٹیکنالوجی بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ سماعت صرف محفوظ احاطے میں ہوگی، جہاں صرف متعلقہ افراد کو رسائی ہوگی۔ قانون میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ جہاں ججوں، وکلا یا گواہوں کی شناخت چھپانا ضروری ہو، وہاں سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے روایتی عدالت کی بجائے الگ مقام سے بھی کی جا سکے گی۔ اسی طرح اگر تحفظ یا لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے ملزم کی پیشی مشکل ہو تو سماعت جیل یا کسی محفوظ مقام سے جدید ورچوئل نظام کے ذریعے کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2026 کے نام سے یہ قانون بدھ کو پارلیمانی سیکرٹری زرین مگسی نے اسمبلی میں پیش کیا، جس کی ایوان میں صرف گوادر سے تعلق رکھنے والے حق دو تحریک کے رکن اور جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مولانا ہدایت الرحمان نے مخالفت کی، تاہم حکومتی ارکان کی اکثریت رائے سے اسے منظور کر لیا گیا۔ تاہم اس قانون کی منظوری نے ملک میں انصاف کے روایتی اصولوں اور شفاف عدالتی نظام کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جہاں حکومت اس قانون کو وقت کی ضرورت قرار دے رہی ہے، وہیں دوسری جانب ناقدین نے ترمیمی ایکٹ کو انصاف کا قتل اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نیا ہتھیار قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایوان میں اس قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ججز، وکلا اور گواہوں کو تحفظ دینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق 2009 میں نصیر آباد میں ایک جج کے گھر پر حملے کے بعد صرف 6 دنوں میں 60 دہشت گرد بری ہو گئے، کیونکہ کوئی گواہی دینے کو تیار نہ تھا۔ ججز اور پروسیکیوٹر کو تحفظ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مقصد کے لیے اب یہ قانون پاس کروایا گیا ہے۔ ان کے بقول بلوچستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی خفیہ سماعتوں بارے قانون سازی کوئی انہونی بات نہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت دنیا کے کئی ممالک نے بھی دہشت گردی کے واقعات کے بعد ایسے قوانین متعارف کروا رکھے ہیں۔ تاہم دوسری جانب حق دو تحریک کے رکن مولانا ہدایت الرحمان اس حکومتی ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب فیصلے واٹس ایپ پر آئیں گے، جبکہ نہ جج کا پتہ ہوگا، نہ وکیل اور نہ گواہ، تو ایک عام ملزم اپنی صفائی کیسے دے گا؟ ان کے مطابق 1997 کا انسداد دہشت گردی قانون بھی دہشت گردوں سے زیادہ سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوا۔ لگتا ہے نیا ترمیمی ایکٹ بھی دہشت گردی کی بجائے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے حکومت کا نیا ہتھیار ثابت ہوگا۔ مولانا ہدایت الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں سخت قوانین بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے اصل اسباب کو سمجھنا اور ان کا تدارک کرنا زیادہ ضروری ہے۔
تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے مولانا ہدایت الرحمان کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون کسی سیاسی کارکن کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ یہ قانون قتل کے عام مقدمات وغیرہ کے لیے نہیں، صرف دہشت گردوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ججوں، وکلا اور گواہوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے عدالتی معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ دہشت گرد لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں تو وہ ججز، وکلا اور گواہوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ نیا قانون بنیادی طور پر ججز، پروسیکیوٹر اور گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی بعض تنظیمیں بھی اس نئے قانون پر سخت اعتراضات اٹھاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے پاس کردہ قانون آئین سے متصادم ہے، کیونکہ آئین ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ جب سب کچھ خفیہ ہوگا تو فیئر ٹرائل کہاں سے آئے گا؟ نئے قانون کے مطابق تمام عدالتی کارروائیوں کا ریکارڈ سربہ مہر ہوگا اور صرف چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور نامزد اتھارٹی کے پاس محفوظ کیا جائے گا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ خفیہ عدالتی نظام دہشت گردوں کو سزا دینے میں مددگار ثابت ہوگا یا پھر یہ بھی سیاسی مخالفین کے خلاف ایک نیا ہتھیار بن جائے گا؟ ماہرین کے مطابق پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین ماضی میں بارہا سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کے خلاف استعمال ہوتے آئے ہیں، اس لیے اس بار بھی غلط استعمال کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ مبصرین کے مطابق بلوچستان کے غیر معمولی حالات میں حکومت کی جانب سے غیر معمولی اقدامات بظاہر قابل فہم نظر آتے ہیں، مگر انصاف کا بنیادی اصول کھلی عدالت ہے۔ اگر عدالتیں، گواہ اور فیصلے سب کچھ خفیہ رکھ دیے جائیں گے تو سوالات تو ضرور اٹھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف قانون سازی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کیا یہ خفیہ عدالتی نظام انصاف فراہم کرے گا یا انصاف کے تقاضوں کو مزید جھلا دے گا؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔